بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں سے یہ بات ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان بھائی کے عیب اور بدنامی کو شہرت دے۔ دوسری حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کے 72 باب ہیں، ان میں سے ادنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، اور سب سے بڑا سود کسی کا اپنے مسلمان بھائی کی بدنامی کو شہرت دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی زنا کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ ہمارا معاشرہ اور ہم سب اس میں مبتلا ہو گئے الا ماشاء اللہ۔ جس سے ذرا بھی حسد ہے، دشمنی ہے، دل گندہ ہے، تو اس کی کوئی بات ایسی جو اس کی کمی ہے اس کا تذکرہ کر کے لوگوں کے نزدیک اس کے مقام کو گھٹانا چاہے۔ حالانکہ غیبت کیا تو ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ اتنی بڑی برائی کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، اور تشریح میں یہ بات بھی مل گئی کہ زنا سے زیادہ برا اس لیے ہے کہ زنا آدمی کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں نے غلطی کیا، لیکن غیبت کر کے احساس بھی نہیں ہوتا، اور غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں دوسرے کو دے دیتا ہے، خود خالی رہ جاتا ہے، لیکن ذاتی عداوت اور اندر کا غصہ اس پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ برے برے الفاظ کہو۔ اپنا کیا بنتا ہے ایسے کہنے کے بعد؟ اگر کسی کی غیبت کیا تو غیبت کرنے کے بعد اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اس کی غیبت کر کے ہماری کتنی عزت بڑھ گئی، ہمیں کیا مل گیا، اور گناہ کر کے کسی کو عزت بڑھ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کے سامنے کیا اس کو بھی شریک کیا، جس کے سامنے کیا اس کو بھی شریک کیا، تو ایک گناہ کی جگہ 2 گناہ ہو گیا۔ ہم لوگ اگر باہر بچ بھی جاتے ہیں تو جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر کی تنہائی میں بیوی کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر ان کا تذکرہ اس انداز سے ہو جاتا ہے جو بہت دفعہ غیبت بن جاتا ہے۔ اس لیے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، زنا سے زیادہ بری چیز ہونا، اپنی ماں سے زنا کرنا اور اپنی نیکیاں دے دینا، آخرت میں کنگال اٹھنا، یعنی کتنے نقصانات ہیں۔ اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے کسی کو بے عزت کر دینے سے ہم اس کو بہتان یا غیبت کر کے اس کو بے عزت کر دیں، نہیں، بے عزتی تو ہماری ہو گئی ہماری بے عزتی۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں سے بری عادتوں کو چھوڑنے کی مشاقی کریں، ہم بھی کریں، آپ بھی کریں۔ ہم کرنے کے کچھ اچھے کام تو کر لیتے ہیں، لیکن برائی کے کاموں سے بچنے کا اہتمام بہت کم ہے، اور کچھ کھلے ہوئے گناہ جس سے بچ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم پورے دیندار ہو گئے، حالانکہ اس میں ہر نقل و حرکت اچھی ہوگی تو دیندار ہوں گے، اور بری ہو گئی تو بے دین ہو گئے۔ تو اس لیے غیبت تو خاص طور سے بہت خراب چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اور بہت بچائے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے، اور گھر والوں کو بھی بچائے، پوری امت کو بچائے۔ اللہ غیبت سے بچنے کی توفیق دے۔